اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ سورۃ الشعراء آیا 221۔ قرآن مجید کے بارے میں اہل مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ شیاطین کی پڑھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس پر ان کے شعور کو بیدار کیا گیا کہ بتائیں کہ کیا ہم بتائیں آپ کو کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ مشرکوں کے الزام کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور یہ کہ کوئی جن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، کیا آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 222۔ تنزل اترتے ہیں یعنی شیاطین نازل ہوتے ہیں، علی کل افاک، وہ ہر زبردست جھوٹے پر یعنی ہر کذاب پر شیاطین اترتے ہیں، اسیم سخت گناہ گار، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نافرمانوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ شیاطین جھوٹوں گناہ گاروں پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر نہیں اترتے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 223۔ یلقون السمع، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں۔ شیاطین اچٹتی ہوئی ایک آدھ سنی سنائی بات کے ساتھ جھوٹی باتیں ملا کر بیان کر دیتے ہیں، یعنی وہ آسمانی خبروں، چرائی ہوئی باتوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی شیاطین جن کاہنوں پر اترتے ہیں وہ اپنی باتوں میں جھوٹے اور افعال میں برے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک سچی بات کرتے ہیں تو 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سچے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بات وہ جسے شیطان فرشتوں سے سن کر یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کٹ کرنے کی طرح کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتی ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 224۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ شاعر دل پسند بات کرتے ہیں، غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے لگنے والوں کو گمراہ کہا گیا۔ کافر شاعروں کی باتیں گمراہ لوگ مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نزول شیاطین سے مبرہ قرار دیا تو شعر سے بھی منزہ قرار دیا۔ فرمایا کہ شاعر خود گمراہ ہوتے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم ارج ایک گاؤں ہے 78 میل پر مدینہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اتنے میں ایک شاعر سامنے آیا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کو پکڑو، اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرے تو بہتر ہے کہ شعر سے بھرے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 225۔ الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، یعنی کیا آپ ان کی گمراہی کے بارے میں نہیں جانتے، انہم کہ یقیناً وہ یعنی شعراء، فی کل وادی یہیمون،
ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی کبھی کسی کی ہجو کرتے ہیں، کبھی مداح کرتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی تکبر کرتے ہیں، انہیں کہیں بھی قرار نہیں ملتا۔ یہ زمین آسمان کے کلاپے ملاتے ہیں، ان کے کلام میں تخیل غول تک پہنچا ہوا مبالغہ ہوتا ہے جس کی مضبوط بنیاد نہیں۔ شاعروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ وہ کسی اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 226۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے اس پر پہلے خود عمل پیرا ہوتے۔ یہ شعراء کا وصف ہے کہ ان کے قول و فعل میں سخت تضاد ہے۔ اگر آپ کسی شعر کو رقت انگیز غزل کہتے ہوئے سنیں تو آپ کہیں گے یہ دنیا میں سب سے زیادہ عشق کا مارا ہوا شخص ہے، حالانکہ اس کا دل عشق سے خالی ہوگا۔ اگر آپ اس کو کسی کی مداح یا مذمت کرتے ہوئے سنیں تو کہیں گے یہ سچ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بعض افعال پر اپنی ستائش آپ کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے افعال کے قریب سے نہیں گزرا ہوتا۔ وہ افعال کے ترک کرنے پر اپنی تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس نے اس فعل کو کبھی ترک نہیں کیا ہوتا۔ وہ اپنی سخاوت کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلاپے ملا دیتا ہے، حالانکہ اس کا اس کوچے سے کبھی گزر نہیں ہوا ہوتا۔ وہ اپنی شجاعت کے تذکرے کرتا ہے جس کی بنا پر اس نے بڑے بڑے شاہسواروں کو زیر کر لیا ہوتا ہے، حالانکہ آپ اسے دیکھیں کوئی انتہائی بزدل ہے۔ یہ ہے شعراء کے اوصاف۔ اب آپ غور کیجئے، مرکومہ بالاحوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہدایت یافتہ اور پاکیزہ ہستی کے احوال سے مطابقت رکھتے ہیں جن کی پیروی ہر وہ شخص کرتا ہے جو صاحب رشد و ہدایت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 227۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یعنی جو توبہ کر کے ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، وہ شعراء مستثنیٰ ہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی جو ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں ان کی شاعری ان کے نیک اعمال میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین کے دفاع میں ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جنہوں نے ظلم کیا اور جلد ہی جان لیں گے وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والی ہیں، یعنی ظالم جان لیں گے وہ کس لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ سورۃ غافر آیا 52۔ ظالموں سے مراد برے شاعر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔